الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون جو 11 آیات پر مشتمل ہے، اس صورت میں منافقین کے نفاق کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا۔ اس کی پہلی ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے منافق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافقین کا طریقہ کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کہتے ہم دل سے گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، گواہی دی کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ زبان سے آپ کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے انکار کرتے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اسی صورت کی آیت نمبر 8 میں ان کی ایک اور بری حرکت کا ذکر ہے۔ ارشاد ربانی ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عرب کا ایک قبیلہ بنو المستلق مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ وہ لوگ حملہ آور ہوتے، صحابہ کرام کو لے کر خود ہی تشریف لے گئے اور وہاں انہیں شکست ہوئی۔ اسی سفر میں ایک چشمہ کے قریب پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ پانی کے لینے دینے کے معاملے پر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کے درمیان تکرار ہوا اور معاملہ بڑھ کر جھگڑے تک پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، بالآخر آپس میں معافی تلافی ہو گئی اور ناراضگی دور ہو گئی اور صلح ہو گئی۔ جب وہاں سے واپسی ہونے لگی تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اور بظاہر وہ مسلمان کہلاتا تھا اپنے آپ کو، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یعنی انصار سے، کہ مہاجرین کو اتنا سر پہ چڑھا لیا ہم نے کہ اب وہ ہم سے لڑنے لگے ہیں، ہم پر ہاتھ اٹھانے لگے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر ہم عزت والے لوگ الیاذ باللہ ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ بات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے سن لی، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ وہ چونکہ بچے تھے اس لیے عبداللہ بن ابی کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ میری شکایت ہو گئی تو وہ آیا، اس نے کہا جی میں نے تو کہا ہی نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ اور عبداللہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو اس سے شرمندگی اٹھانی پڑی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ کی بات پہ یقین کر لیا اور حضرت زید بن ارقم کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں یہ صورت نازل ہو گئی جس میں اس بات کی تائید ہوئی اور وضاحت ہو گئی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو اطلاع دی تھی وہ صحیح تھی، اور عبداللہ بن ابی نے جو کہا تھا کہ میں نے نہیں کہا، اس کے جھوٹ کو واضح کر دیا گیا اور منافقین کے نفاق کو کھول کر بیان کر دیا گیا کہ بالکل اس نے یہ بات کہی ہے اور گستاخانہ بات کہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو عزت والا کہتے ہو اور مسلمانوں کو ذلیل کہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ اصل عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے ہے اور ان کے صحابہ کے لیے ہے۔ تم منافقین کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ عزت کن لوگوں کے لیے ہے۔ تم عزت کو اپنے لیے سمجھتے ہو، تم تو ذلیل لوگ ہو، تمہاری نہ اللہ کے ہاں کو قیمت ہے نہ اہل ایمان کے ہاں کو قیمت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں خالص ایمان عطا فرمائے اور اہل ایمان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین، اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے دشمنوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔